الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ناظرین اکرام، میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آپ کو میں نے کل جس عنوان پر آپ سے خطاب کیا تھا، حسب خواہش، اسی عنوان کو لے کر ایک دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بندہ جب شکر گزار ہو جاتا ہے تو اللہ بھی نعمتوں میں اس کے اضافہ فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک شخص آیا اور سرکار سے کچھ طلب کیا تو آپ نے اسے ایک کھجور دیا۔ پھر دوسرے نے آ کر طلب کیا تو آپ نے اس کو بھی ایک کھجور دیا۔ لیکن جب دوسرے شخص نے کھجور لے کر یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے طرف سے مجھے ملا ہے، اس کو میں بڑی احتیاط سے رکھوں گا اور اس کو میں اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا، اور اس پر اللہ کا اس نے شکر ادا کیا کہ میرے قسمت میں میرے رسول کے ہاتھوں سے آپ نے مجھے جو کچھ دلایا ہے اس کا بڑا احسان ہے۔ بس یہی بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر ادا کرنے والوں کو اپنے گھر میں جو دینار تھے یا درہم تھے آپ نے منگا کر اسے دے دیا۔ میرے عزیز دوستو، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا اتنی عبادت فرماتے اور اتنے اپنے سجدے فرماتے کہ آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، مگر آپ طویل سجدے بھی ویسے ہی فرماتے تھے۔ بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، پھر آپ یہ سجدے اتنے لمبے اتنے طویل کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ نے جو مجھے موقع دیا ہے، کیا میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس کا شکر ادا نہ کروں؟ عزیزان محترم، جس کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ نے وجود میں لایا، وہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل سجدے فرماتے تھے اور اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ آج کیا ہم ویسی کوئی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آج کوئی ہمارا ویسا قیام ہے، ویسا سجدہ ہے؟ میرا جہاں تک گمان ہے کہ ایسا آج بہت کم ہوں گے، انگلیوں پہ گنے اتنے ہوں گے کہ جس کے سجدے کچھ طویل رہتے ہیں۔ شکر کرنے کے لیے ہی صحیح اللہ کے سامنے جھکنے کو ہم تیار نہیں رہتے۔ ہم پہلے زمانے میں دیکھتے تھے، جب شادی کے دن نوشہ نکلتے تھے تو پہلے مسجد کا رخ کرتے تھے، کبھی آؤ یا نہ آؤ مسجد میں آ کے انہوں شکرانہ ادا کرتے تھے۔ اور جب کا وہ دور میں شکرانہ ادا کرنے جب وہ ہمارے نوشہ آتے تھے، بازو کھڑے ہو کر مؤذن صاحب اس زمانے میں ان کو کیا کیا پڑھنا ہے وہ پڑھاتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہمارے پاس تقریباً ہمارے نوجوانوں میں اتنا تو ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کس انداز سے جانا وہ تو معلوم ہے، لیکن کتنے لمبے سجدے کرنا، کتنا لمبا رکوع کرنا، یہ ابھی پتہ نہیں۔
اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا بنائے۔ شکر پر ہارون رشید کا ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے۔ بہلول دانا ایک بڑے ولی صفت آدمی تھے، بادشاہ بھی ذرا اہل اللہ کی صحبت میں رہتے تھے۔ پہلے صحبت اچھی رہی تو بچہ بھی ولی بن جاتا ہے، اور اگر صحبت نہیں ملی تو ولی صاحب بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کا سجدہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے نوجوان تو ماشاءاللہ پھر بھی الحمدللہ نماز پڑھ لیتے ہیں، جھٹ پٹ صحیح مگر پڑھ تو لیتے ہیں، جمعے کو جمعہ صحیح پڑھ تو لیتے ہیں۔ اب جمعہ بند ہے تو بڑی محبت آ گئی لوگوں کو، جمعے میں مولانا نماز نہیں ہو رہی، جمعے میں نماز نہیں ہو رہی، نماز مسجدوں میں نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے۔ ارے جب دروازے کھلے تھے تم نے نہیں آیا، آج دروازے بند ہیں تو شکوہ تمہارے کو کرنے کا حق ہے؟ ہمارے پاس تو جمعے کی نماز میں بھی ہم لوگ اس وقت داخل ہوتے جب خطبہ شروع ہوتا، خطبہ بھی نہیں بلکہ نماز جب اللہ اکبر بول کے کھڑے رہتے ہیں، ہم اس وقت جا کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، وضو بھی ٹیڑھا بنگا کر دیتے ہیں اور جا کے کھڑے ہو کر اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ آپ کا دل کہیں رہتا ہے، آپ کا ذہن کہیں رہتا ہے، آپ تو مسجد میں رہتے مگر آپ پورے کے پورے باہر رہتے ہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، آپ کی زندگی پورے طریقے سے کتنا آپ کی زندگی کا کتنی ہی دولت رہے، آپ کی زندگی کا مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہارون رشید کے سامنے بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بادشاہ نے کہا کہ پانی پلاؤ۔ حکم کی تعمیل میں پانی کی گلاس آ گئی۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ پانی نہ پیجئے، ذرا رک جائیے۔ بہلول دانا کے سوال پر انہوں نے کہا کیوں رکوں؟ کہا کہ اس پانی میں آپ جو پانی پی رہے ہیں، اگر آپ صحرا میں ہوتے جہاں دور دور تک پانی نہ ملے، اس جگہ آپ کو یہ گلاس پانی کا دیا جاتا اور یہ کہتے کہ بھئی اس کے بدلے مجھے کیا دے سکتے ہو، تو آپ کیا دیں گے؟ بڑا قیمتی سوال تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر ہارون رشید نے کہا کہ اگر وہ میری حکومت کے حصے میں سے آدھا مانگتا تو میں دے دیتا تھا، میں اس کو دے دوں گا کیونکہ مجھے پانی کی اشد ضرورت رہے گی۔ تو کہا بادشاہ پی لیجئے پانی۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ منہ سے لگایا، پانی پی لیا۔ اب یہ ہارون رشید پانی پی رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ بادشاہ اب یہ بتائیے، یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا؟ کہا ہو چلا گیا۔ اب بولیے، اگر آپ کو ضرورت کو جانے کا موقع نہ ملے اور ضرورت آنے والی چیز رک جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اور ایک حکیم ہے، ایک ڈاکٹر ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ بھئی میرے کو آپ باقی کی حکومت دے دیں، میں آپ کا علاج کروں گا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں وہ میں اپنے صحت کے لیے وہ ڈاکٹر جو فیس مانگتا میں دینے تیار رہتا، حتیٰ یہ کہ میری حکومت کا آدھا حصہ تو میں پہلے دے دیا اور باقی حصہ بھی رہتا تو دے دے۔ تو اس نے کہا بادشاہ ایک گلاس پانی میں اور ایک گلاس پانی پی کے ایک گلاس پانی کا آپ کو جو بھی ضرورت آئے گی اس میں آپ نے حکومت کھو دی، اپنی حکومت آپ سے چلے گئی۔ آپ نے یہ کہا کہ پانی مل جائے تو آدھی حکومت، اور پانی پیشاب نہ آئے اور وہ رک جائے تو میں اپنے حکیم کو آدھے پیسے دوں گا۔ اس طریقے سے بادشاہ آپ تو کچھ بھی نہیں رہے ہاتھ میں۔ کہا کہ بہلول تم نے صحیح کہا،
ہم تو بادشاہ ہے، لیکن بادشاہت اصل آسمان والے کے پاس ہے۔ اور ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں، پانی پینے کا بھی موقع اللہ دے رہا ہے، اور پھر وہ پانی کو جسم میں جا کر فلٹر کر کے اس کو جو اہم چیزیں ہیں اس کو جہاں کا وہاں وہ عمل کر پھر جو بیکار پانی ہے اس کو باہر اللہ تبارک و تعالی خارج فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ آپ کو اللہ نے جو کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، اگر ہم شکر کرنا بیٹھے ایک ایک نعمت کا کل میں نے ادا کرانا۔ اب آپ مثال کے طور پہ کھانے کو بیٹھ جاؤ، آپ کھانے کو بیٹھنے کے بعد بولو بھائی یہ گیہوں کہاں سے آیا، یہ چاول کہاں سے آیا، چاول کو اٹھاؤ، تو چاول کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کے 25 سوالات اس میں ہوں گے، یہ کون سی دکان سے لیا، وہ دکان والا کس کمپنی سے لیا، اس نے کس سے لیا، پھر اس نے زمین میں کون بگویا اور اس کو کون کاٹا، اس کو دھان کس نے بنایا، چاول الگ کس نے کیا، پھر اس نے چاول بوئے تو اللہ نے چاول ہی نکالے، گھونے نکالے۔ یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے۔ آپ جو فصل بو رہے تھے اللہ وہی آپ کو عطا فرما رہا تھا۔ مجھے آپ سے بڑی باتیں کرنے کی خواہش ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں آپ کو کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی نصیحتیں کر دوں جو وقت بھی کم ملے، وقت میں بھی کم رہے، ایک 10 منٹ 15 منٹ کی بات رہے، اور وہ چیزیں آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور ایک بات آپ سے کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت راستے سے جا رہے تھے، آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے۔ پتھر کو روتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے مولا، اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالی 2 چیزوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک یہ ہے کہ یعنی انسانوں کو ڈالے گا، اور ایک پتھروں کو ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جہنم کی آگ میں پتھر رہیں گے یا انسان رہیں گے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا، طور پر جا رہے ہیں نا؟ تو کہا ہاں جا رہا ہوں میں۔ تو کہا کہ میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہا کیا کام ہے بول؟ کہا کہ یہ عرض کر دیجئے کہ میں کو جنت کے فطروں میں شامل کر دے، جہنم کے فطروں میں میرا شمار نہ فرمائے۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں راستے سے آ رہا تھا اور ایک پتھر نے مجھے کہا کہ اللہ مجھے پتھر جنت میں ڈالنے والا بنا، جہنم کی آگ میں ہونے والا نہ بنا، اے اللہ اس کو جنت کا پتھر بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائے اور کہا کہ جاؤ موسیٰ اسے خوشخبری دے دو، ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ آ کے اس کو خوشخبری دے دی اور پھر چلے گئے اپنے کام پر۔ چند دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا وہ پتھر کو روتے ہوئے۔ آپ بولیں گے پتھر بھی روتا کیا میاں؟ ارے حضرت ہر چیز اپنے اپنے طور پہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر چیز پیغمبر جو رہتے ہیں وہ ان کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور اللہ ان کو جب بولنے لگتے ہیں تو اللہ ان کو زبان بھی عطا کرتا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو میں گونگے ہوتے ہوئے دیکھا ہوں، تو جب انسان پورے چیزاں رکھ کے گونگے ہو سکتا تو کیا پتھر بول نہیں سکتا؟ یقیناً بول سکتا ہے۔ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ چنانچہ پتھر رو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا میاں عجیب ہے تو، اب کیوں رو رہا؟ بولے موسیٰ جب رو رہا تھا اس بات سے وہ خوف تھا مجھے کہ اللہ جہنم میں نہ ڈالے۔ بولے آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولے موسیٰ آج میں خوش ہوں اس بات پر، اور یہ خوشی کے آنسو ہے کہ میں یہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لیا۔ میرے عزیز دوستو، ایک پتھر کو یہ احساس ہے، اور ہمارے کو جبکہ علماء کرام بزرگان دین ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے چھوٹے سب ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی اعلان نافرمانی کرتے ہیں، موبائلوں پہ اپنا وقت لگاتے ہیں، غلیظ پکچراں دیکھتے ہیں،
بے تکے گیمز کھیل رہے ہیں، بے تکے گیموں میں اپنا نماز روزہ سب غارت کر رہے ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم کیا کیے؟ تو یاد رکھو، آج سے اگر تم موبائل کو ہاتھ لگا رہے ہو تو یا تو صرف قرآن سننے لگاؤ، یا تو کوئی اچھی بات سننے لگاؤ، یا تو کوئی فون آیا تو اس کو ریسیو کرو۔ آپ کو معلوم، فون پہ آپ ذرا تھوڑا تجربہ کرو، اصل اس کو کیوں بنایا گیا؟ بات کرنے کے واسطے، یہی ہے نا موبائل کا مقصد؟ تو ہاں مقصد تو بولیں گے یہی ہے۔ اور جب موبائل آ گیا ہاتھ میں تو اس میں آپ کو کئی پروگرام ڈال دیے گئے، گیماں بھی ڈال دیے گئے، پکچراں بھی ڈال دیے گئے، سب کچھ اس میں ڈال دیے۔ مگر ایک موبائل کی خوبی ہے، وہ اپنی اصلیت کو نہیں بھولا۔ آپ بولیں گے کیا اصلیت ہے مولانا؟ اصلیت یہ ہے کہ اتنے پروگرام آپ اس میں ڈالے ہیں، پھر بھی اگر کوئی آپ کو فون کرے، آپ گیم کھیل لیتے رہو، پکچر دیکھ لیتے رہو، کچھ بھی کر لیتے رہو، فوری بیل بجا کے آپ کو یہ بتا دیتا کہ بھائی میں جو مقصد کے لیے ہوں، اصل مقصد یہ ہے، میرے سے فون پہ تمہارا دوست کا فون آ رہا، تمہارے بھائی کا فون آ رہا، تمہارے ماں باپ کا فون آ رہا، پہلے اس سے بات کرو، پھر اس کے بعد گیم کھیلو۔ سمجھے آپ؟ فون اپنی اصلیت نہیں بھولا، ہم اللہ پیدا کرا، ہم اپنی اللہ کو پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہم، اور دنیا کچھ پوری اپنی یہ سمجھ لیے کہ دنیا ہی اصل ہے۔ اصل دنیا نہیں ہے، اصل تو ہماری آخرت ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، وہاں کا حساب کتاب اہم ہے، یہاں کے حساب کتاب، یہاں کے پورے رجسٹرار سب رہ جائیں گے، آپ چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ بھی شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کریے۔ اور ایسے بہت سے باتیں ہیں، مگر میں آج مختصر سے انداز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں 15 منٹ 20 منٹ کے اندر آپ کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں لگائے اور بیکار چیزوں سے بچیں۔ اس لیے اپنا بیچ کا کچھ وقت میں نے چنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس یعنی جو حالات ہے اس کو بہتر سے بہتر فرما دیں، لاک ڈاؤن کو ختم فرما دے، اور اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں ہمیں شامل فرما لے، اور ہم کو اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا دے، اور میرے کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہمارے کو جو ہم نے کیا اچھے عمل جو ہے ہمارے، اے اللہ اسے قبول فرما، اگر برے عمل بھی ہے اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو دواخانوں میں زیر علاج ہے ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی، اور جو اس بیماری کی وجہ سے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے گناہوں کی ہم اپنے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہم کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما، ہمارے رزق حلال عطا فرما، برکت والا روزگار عطا فرما، ہم کو اپنے پیارے رسول کی سچی محبت ہمیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات اہم تھی، میں نے بار بار اپنے اسپیچوں میں کہا ہے، آج بھی پھر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے یہ حکومت ہماری دوست نہیں ہے، اور یہ لاک ڈاؤن ختم کر کے کپڑے کے دکانیں کھول دیں گے، جوتے چپل کے دکانیں کھول کے آپ کو یہ بولیں گے کہ عید کی شاپنگ کرے۔ عید کیا ہے ہماری عید؟ بولو اب کیا عید منائیں گے ہم؟ ارے ہم اللہ کے گھر کو نہیں جا سک رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے مساجد میں نہیں جا سک رہے ہیں، کعبۃ اللہ جانے والے کعبۃ اللہ نہیں جا سکے۔ کیا ہم کو عید بنانے کا حق ہے؟ کیا نئے کپڑے پہننے کا حق ہے؟ ہماری عید تو وہ عید ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ عید ختم نہیں ہے کہ صرف اپنے کپڑوں سے ہم بتائی کہ عید ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے، تمام
ہمارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی سیدھی سادی عید بنائیے، اپنے مرحومین کو یاد کیجئے۔ وہ آپ کے نہیں تھے، ہمارے نہیں تھے، مگر ہمارے صفوں میں ٹھہرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے گھروں میں ماتم ہوں گا، ان کے گھروں میں افسوس ہوں گا، لہذا ان کا بھی خیال رکھیے اور یہ طے کر لیجئے ہم کو اب کے سیدھے سادے کپڑوں میں عید بنانا ہے۔ گھر اپنے نئے کپڑے قطعاً نہیں خریدنا ہے، نئے کسی چپل جوتے کی کوئی ہم کو شاپنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم کو سیدھے سادے انداز میں اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اور مولا راضی ہو گئے تو وہی ہماری عید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔